اللہ رب العزت کا بے شمار رحمت اور کرم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یقین اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فرمایا اور اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العزت کا اس بات پر ہمیں قرآن فکر ادا کرنے سے روکنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ جو چیز ہمیں عطا کی گئی ہے یہی اللہ تعالیٰ قابل قبول ہے، اور اسی پر انسان کو آخرت انجام ہونے کا اور برے ہونے کا اسی پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے منتخب فرما لیا تو ہم اسی پر آئے اور قائم رہیں، اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کا خالق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قانون ہمیں دیے ہیں انہیں کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اگر ہم ان قانون سے، ان قاعدوں سے، ان اصولوں سے ہٹ کر زندگی گزاریں گے تو ہماری دنیا سے چیزوں زندگی گزر ہی جائے گی، کیونکہ ہم کہتے ہیں گزارنے میں گزر ہی جائیں گے۔ ایک ہوتا ہے گزارنا اور ایک ہوتا ہے کہ اس کو خریدنے کے مطابق گزارنا، تو دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور ہدایت یہ اسی کے لیے ہوگا جس کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری ہوگی، جو سلیم الفطرت ہوگا، جس کے اندر سرپسندی نہیں ہوگی، وہ ہدایت کو پانے والا ہوگا۔ اسی کو قرآن کریم کی جو پہلی صورت ہے، پہلی آیت ہے، یہی بات ارشاد فرمائی گئی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کے اندر کوئی شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ جو مانے گا وہ متقی بنے گا، اور اگر طبیعت کے اندر فساد ہے، بگاڑ ہے، تو وہ اس کو مانے گا ہی نہیں، تو متقی بنے گا کیسے؟ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ اس دین اسلام کو عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام کے ذریعے قوت عطا فرما، کہ ان دونوں میں سے جو آپ کو پسند ہو آپ ان میں سے دین اسلام کو ان کے ذریعے سے تائید اور قوت عطا فرما، کہ دونوں بڑے بہادر ہیں، اور جو ان میں سے آپ کو پسند ہو آپ ان کو انتخاب فرما لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اللہ کے رسول کی دعا تو قبول ہونی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے دلوں کو دیکھا، عمر بن ہشام جس کو ابو جہل کہتے ہیں، اور عمر بن خطاب جو خلیفہ ثانی ہوئے ہیں، امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اندر دونوں باتیں دیکھی، دونوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے دیکھا، اور جب دیکھا کہ عمر بن ہشام جو ہے وہ جانتا ہے لیکن اس کے اندر ہٹ درمی ہے، اس کے ہاتھوں اس کے سامنے مردہ گوہ نے کلمہ پڑھا ہے، اور اس نے اللہ کے رسول کے رسول ہونے کا نہیں بلکہ اللہ کے رسول کے خاتم النبیین ہونے کا اعلان کیا ہے اس گوہ نے، اور وہ ابو جہل کے سامنے اس نے پڑھا، پھر بھی یہ نہیں ماننا ہے۔ اس نے ابو جہل نے چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے اپنے سامنے دیکھا ہے، لیکن یہ پھر بھی نہیں ماننا، اس کے اندر کیا ہے؟ ہٹ درمی ہے، ضد ہے، اور عمر بن خطاب ہے ان سب چیزوں سے لا علم ہے، اس کو ان سب چیزوں کا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں قاعدہ ہے کہ جو باادب ہوگا اس کو علم دے دیا جائے گا، اور اس کو اس لائق بنا دیا جائے گا کہ وہ اس کے مطابق ہو جائے، وہ اس کام کے کرنے کے لائق ہو جائے، اور یہی ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا، ان کو اپنے رسول کے ساتھی ہونے کا مقرب عطا کیا ان کو، اور ابو جہل پر تمام دنیا کے آخری دن تک اس پر ایک لقب لگ گیا ابو جہل،
क्या जाहिलों का बाप। क्यों? सब चीजें होते हुए अपने सामने देख रहा है, लेकिन हट धर्मी, जिद, इनाद, दुश्मनी की वजह से दीन को मानने के लिए तैयार नहीं है। और उमर बिन खत्ताब है, उनको इस चीज का इल्म नहीं है, उनके सामने ये चीजें नहीं हुई। और फिर ये खानदानी आदमी है, खानदानी आदमी है, अबू जहल अल्लाह के रसूल का खानदान से है, लेकिन नहीं मानना है। क्यों? कि हमारा जो पीछे से हम अपने बाप दादाओं की जो हमारी रविश चली आ रही थी वो बिल्कुल औंधे मुनी से गिर पड़ी है, और अब हमारी वो रवि से हमारा वो जो रस्म और रिवाज का जो तरीका था वो सब खत्म हो जाएगा। तो इसलिए उसने नहीं माना। आज भी हिदायत का अल्लाह ताला के यहाँ ये उसूल है कि अगर अदब है, बाअदब है, तो उसको हिस्सा दिया जाएगा। वो जिस भी फील्ड में उतरेगा उसको वहाँ के जो उसूल और ज़वाबित है उनके मुताबिक वो अदब के लहजे में, अदब के दायरे में रहकर वो अमल करेगा तो उसको वो चीज़ अता की जाएगी। आज भी अल्लाह ताला का ये कानून और दस्तूर है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल को जो इस दुनिया के अंदर भेजा, कुरान करीम की पहले पारे की ये जो आयत पढ़ी है, हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीना रसूला, कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हीं में से एक रसूल भेजा है, कि जो तुम्हीं में से यानी तुम इंसानों में से है, और अगर उस टाइम के एतबार से कहा जाए तो अरब में से है, और जो खानदान कुरैश जो इनका अल्लाह के रसूल का इनकार कर रहे थे कि वो तुम्हीं में से है और इंसानों में से है, ये तो कोई ढकी और छुपी हुई बात है ही नहीं। और उनकी खुसूसियत क्या बयान की है, रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम, कि वो आप पर तिलावत करते हैं, यानी आपको हमारी आयतें पढ़ पढ़ के बताते हैं और उनके अहकामात उनको सिखाते और बताते हैं। वही ज़कीम, और तुम्हारा तज़किया करते हैं कि तुम्हारे अंदर जो, तुम्हारे दिल के अंदर जो गंदगी और जो फसाद भरा हुआ है, या जो गैरुल्लाह की जो मोहब्बत तुम्हारे दिल के अंदर आई हुई है उसको वो दूर करते हैं, तुमको सही चीज़ बताते हैं और गलत चीज़ से तुमको रोकते हैं। वयुअल्लिमुहुमुल किताब, और तुमको किताब के अहकामात सिखाते हैं। वयुअल्लिमुकुम, और वो चीज़ वल हिकमत, और हिकमत की बातें तुमको सिखाते हैं। वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनू, और वो चीज़ें सिखाते हैं जो कुछ तुम नहीं जानते थे, जो कुछ तुम नहीं जानते हो वो चीज़ें कुरान करीम ने हमें सिखा दी है। अब अगर हम कुरान करीम को ना सीखें तो इसमें कुरान करीम का कोई कसूर नहीं है, दीन इस्लाम का कोई कसूर नहीं है, वो हमारा अपना कसूर है कि हमने उसको क्यों नहीं सीखा, हमने उसके मुताबिक अपने आप को क्यों नहीं ढाला कि हम अल्लाह के रसूल की जो मीरास इल्म है उसमें हम भी अपना हिस्सा लें, तो हमने अपने आप को क्यों उसमें नहीं लगाया। तो ये हमारा अपना कसूर है, कुरान का या दीन इस्लाम का या किसी और का या हदीस रसूल का कोई कसूर नहीं है। दीन पर अमल करना, लेकिन जुबानी दावा हमारा ज्यादा है, और आजकल यूट्यूब और सोशल मीडिया का दौर है तो उस पर ज्यादा हमारा दीन चमकता है। जुमा आता है तो जुमा मुबारक, साल आता है तो साल मुबारक, लेकिन हमारा दिल मुबारक, जब हमारा दीन मुबारक है तो हमारे दिल के अंदर वो मुबारक दीन क्यों नहीं है, हमारे अमल के अंदर दीन मुबारक क्यों नहीं है। बड़ी बड़ी बातें कि हमें अल्लाह के रसूल के बात बड़ी पसंद है, बड़े हरबों के अंदर ये स्टेटस पे लगाई जाएगी, लेकिन उस एतबार से अगर देखा जाए उसका एक असर यानी 10वां हिस्सा में हमारी जिंदगी का दीन इस्लाम पर अमल करने वाला नहीं है। और हमारी पुकार ये है कि मता नसरुल्लाह, कि अल्लाह ताला की मदद कब आएगी। अल्लाह ताला की मदद तो है, अल्लाह ताला ने मदद दे रखी है तो हम नमाजें पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला ने मदद दे रखी है तो हम दीन इस्लाम को बयान कर रहे हैं, अल्लाह ताला की मदद है कि हम एक दूसरे को बुराई से रोक रहे हैं और भलाई का हुक्म दे रहे हैं, ये अल्लाह ताला की मदद है। अगर हम ही इसको मानने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए या तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है तो इसमें हमारे अपने दिल का इलाज कराना होगा, अपने दिल को दुरुस्त कराना होगा।
اور اپنے دل کو دین کے اندر لا کر ہی وہ دل درست ہوگا. ہم نمازیں پڑھتے ہیں, نماز کسی کا فون آ جائے فوراً اس کی طرف بھاگ جاتے ہیں, ہمارا دل دماغ فوراً اس کی طرف پہنچ جاتا ہے. خطبہ ہوتا ہے, کتنے لوگ دیواروں کے ٹیک لگا کر بیٹھے رہتے ہیں. خطبہ ہوتا ہے, کتنے لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں بیٹھے ہوئے. خطبہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ چپ ہو جائے. حالانکہ خطبے کے آداب کے اندر یہ بات ہے, آداب کہہ رہے ہیں یہ حکمن ہے کہ اگر کوئی آدمی بات کر رہا ہو اور اس کو یہ کہہ دیا ہو کہ تم خاموش ہو جاؤ, تو یہ کہنے والے نے بھی غلطی کی ہے. جو بات کر رہا ہے وہ تو غلطی کر ہی رہا ہے, لیکن اگر کسی نے کہہ دیا کہ خاموش ہو جاؤ تو اس نے بھی غلطی کی ہے. یہ ہم مسجد کے اندر کی بات ہے, ہم خطبہ سن رہے ہیں بیٹھے ہوئے لیکن موبائل چلا رہے ہیں, خطبہ سن رہے ہیں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں, خطبہ سن رہے ہیں لیکن سو رہے بیٹھے ہوئے, کوئی توجہ نہیں. یا نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز ماشاءاللہ نماز پڑھ رہے ہیں, اچھے اچھے کپڑے پہن کے آئے ہیں تو چاہ رہے ہیں کہ ان پہ سلوٹ نہ پڑے, بار بار ان کو ٹھیک کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں, کوئی کسی ایرے گیرے کے سامنے نہیں ہے. ہمیں اپنے جسم کی حالت کو دیکھنا ہی نہیں ہے, ہمیں تو بس اپنے یہ دل کے اندر ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. اور جب یہ بات دل کے اندر ہوگی کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر اپنے کپڑوں کو ٹھیک کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا. ہم بار بار کپڑے ٹھیک کرتے رہتے ہیں. بہت سے تو ایسا لگتا بعض دفعہ کہ یہ فلاں کے سب سے نمازی میں نہیں ہے, کبھی ادھر سے کپڑے صحیح کر رہے ہیں, کبھی ادھر سے کپڑے صحیح کر رہے ہیں, کبھی سر پہ ٹوپی ہے تو وہ کبھی گر گئی ہے, کبھی اس کو اٹھانی ہے. یہ ہماری نمازوں کا حال ہے. پھر کیسے مدد ہوگی؟ ہم آداب خدا, آداب مساجد ان سے واقف نہیں ہے تو ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہم اگر دنیا کے اندر کسی کا جو بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہو اس کے سامنے جائے تو وہاں کیسے کھڑے ہوں گے؟ ہاتھ جوڑ کر, بہت آداب کے ساتھ, بالکل کہ ایسے کھڑے ہوں گے کہ جو سامنے والا ہے جس کے پاس ہم گئے ہیں کہ ہماری کوئی حرکت اس کو بے جا اور بے حرکت معلوم نہ ہو, اس کو بیکار معلوم نہ ہو ہماری حرکت. کہیں ہماری اس حرکت کی وجہ سے ہم جس کام کے لیے آئے ہیں کہ ہمارا وہ کام رد نہ ہو جائے. ہمارا یہ خیال رہتا ہے دنیا کے بارے میں. اور جب ہم مالک الملک کے سامنے کھڑے ہیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کیونکہ نماز ایسا حکم ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی عاجزی آدمی ظاہر کر ہی نہیں سکتا. آدمی اپنا سر اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دے, اس سے زیادہ آدمی کے بس میں ہے ہی نہیں کہ وہ عاجزی کر سکے, اپنی ذلت ظاہر کر سکے کہ ایسی کوئی اور چیز ہے ہی نہیں. یعنی آدمی کا سر, آدمی کا چہرہ سب سے معذر چیز ہے, اور اس کو یہ سمجھو کہ کسی کے قدم میں ڈال دے تو اس سے ذلت کی اور عاجزی کی بات کچھ اور ہو ہی نہیں سکتی. تو جب ہم نے یہ کام کر لیا تو اب ہمارے کپڑوں کا ٹھیک کرنا یا ہمارا ادھر ادھر متوجہ ہونا تو کوئی بنتا ہی نہیں. ہمیں اپنی نمازوں کے بارے میں یہ خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں اور اس نماز کے اندر 2 ہی مرتبے ہیں, تیسرا کوئی مرتبہ نہیں ہے. کہ یا تو یہ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, یہ ہے اعلیٰ درجہ, اور اس کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں. پہلا درجہ کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں. اور اگر یہ نہیں خیال آ سکتا, کیونکہ ایسا اکثر انسان کا سوال یہ رہتا ہے کہ جب ہم نے کسی چیز کو نہیں دیکھا ہے تو اس کے بارے میں ہم دماغ میں کیسے تصور اور کیسے خیال لا سکتے ہیں. اگر یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے اللہ والوں کی, بزرگوں کی صحبت میں رہ کر. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہم دنیا کا کوئی کام کرتے ہیں تو جب تک کہ وہ دنیا کا کوئی کام کسی ماہر کے پاس رہ کر نہ سیکھے, کوئی ڈاکٹر بنتا ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے اعتبار سے, ڈگری حاصل کرنے کے اعتبار سے ڈاکٹر بنے گا, لیکن وہ اسپیشلسٹ کے پاس جب تک نہ رہے تو وہ علاج کرنے کے قابل نہیں ہوتا. تو اسی طرح جب ہم اللہ والوں کے پاس, اللہ کے جو صحبت یافتہ لوگ ہیں اور جن کا کام ہی یہی ہے اللہ اللہ کرنا, جب تک کہ ہم ان کے پاس اپنی زندگی کے کچھ ایام نہ گزاریں یا ان کی صحبت میں یا ان کے طریقے کے مطابق زندگی نہ گزاریں تو ہم
صحیح معنوں میں دین پر عمل کرنے والے نہیں ہو سکتے، تو وہ مقام و مرتبہ میں حاصل نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اور اگر یہ نہیں ہو سکتا، اتنا تو انسان کر ہی سکتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اور اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل سے واقف ہے۔ تو ہمیں اس نماز کے بارے میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا تو مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، ہمیں اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ تیسری بات، اذان ہوتی ہے تو اذان کے بعد کی دعا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ والفضیلہ وبعث مقام محمودہ الذی وعدت انک لا تخلف الميعاد۔ یہ دعا ہے۔ بہت سے لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اذان ہوئی ہے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اپنی طرف سے ہی ایسے ہی، نہ کسی نے کوئی کچھ بیان کیا، اپنی طرف سے ہی ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی شروع کر دی۔ مغرب کی اذان ہو رہی ہے اور مغرب کی اذان ختم ہوتی ہے اٹھا کر دعا کرنا شروع کر دیں، کیا ہے یہ؟ اسی طرح بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگتے ہیں، نہ تو کعبے کی طرف منہ ہے اور نہ پیٹ ہے، تو ادھر منہ کر کے دعا مانگ رہے ہیں۔ کیا دین ہے، کھلواڑ بنا رکھا ہے۔ ابھی چند دن پہلے دیکھا تھا ایک آدمی کو، وہ ادھر منہ کر کے، ادھر کعبہ ہے، کعبہ سب سے معزز چیز ہے، ادھر منہ کر کے دعا کرے اگر کرنی ہے، مہاراج اس کے لیے کوئی سمت نہیں ہے، لیکن یہ کہ نماز کے بعد کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے ادھر دعا کر رہے ہیں منہ کر کے، یہ دین نہیں ہے۔ دین کے اندر نئی نئی باتیں اپنی طرف سے گھڑ لینا یا کسی کو ایسے ہی دیکھا دیکھی کر لینا، یہ دین نہیں ہے۔ اگر کوئی کام تم نے کسی کا نیا دیکھا، آپ لوگوں نے کسی کا کوئی نیا کام دیکھا جو چلتا ہوا نہیں آ رہا ہے، تو اس کو کسی ماہر سے پوچھ لیں کہ میں نے فلاں آدمی کو ایسے دیکھا ہے، یا یہ کہ ایسا کرنا کیسا ہے کہ اگر ہمیں اس طرف دعا کریں۔ تو اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد صرف الفاظ دعا تو ہیں، الفاظ دعا جو میں نے ابھی پڑھ کے بتائے ہیں، اگر یاد ہو تو بہت اچھا، ورنہ درود شریف پڑھ لیں، بس وہی کافی ہے۔ اسی طرح نماز کے بعد جو ہم دعا مانگتے ہیں، اس کا ثبوت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم کہ بس جب تک امام صاحب دعا نہیں کرائیں گے تو ہم جو وہاں سے نہ اٹھے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آدمی امام صاحب نے جیسے دونوں سلام پھیرے تو آپ نماز سے نکل گئے، اب آپ چاہے جو چاہے کچھ کر سکتے ہیں، دعا مانگ سکتے ہیں، اذکار کر سکتے ہیں، تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہے تو نوافل اور سنت نوافل ادا کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ ہماری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، تو ان پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، یہ دین ہے بھی یا نہیں۔ اگر کوئی آدمی یہاں میں اگر کچھ بات سمجھا رہا ہوں اور کچھ سمجھ میں نہ آتی ہو تو وہ پوچھ بھی سکتا ہے، یا کوئی اور نئی بات ہو تو وہ بھی آدمی بتا سکتا ہے، کوئی کہہ بھی سکتا ہے اور پوچھ بھی سکتا ہے کہ آپ کو یہ بیان نہیں کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے تھا، تو وہ کہہ بھی سکتا ہے، پوچھ بھی سکتا ہے، جس کے ذہن میں کوئی سوال ہو وہ سوال بھی پوچھ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جو حضرات باہر ہیں وہ اندر آ جائیں تاکہ پھر بعد میں لوگوں کو